میں یہ پڑھتی ہوں اور میں آج کے مسلمانوں کو دیکھتی ہوں تو مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے آج. ہم غافل رہنے کو پتہ نہیں کیا اچھی بات سمجھنے لگ گئے ہیں، اور پھر بار بار خیال جاتا ہے ذاتوں کی طرف، چونکہ ہم سیلفش بہت ہو گئے ہیں نا، چونکہ ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم بہت سے بہت تبصرے کر لیتے ہیں، یا اکثر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جب کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آ گئی. مسلمان کتنے الرٹ تھے، پہلے سے ان کو سب پتا ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے لوگ لگائے ہوئے تھے ہر جگہ، کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی الیکٹرانک پرنٹ کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود آپ کو ایک ایک حرکت کا آپ کو پتا چل جاتا تھا. اتنے آپ الرٹ تھے اور آپ اس کو کاؤنٹر بھی کرتے تھے. تو لہٰذا مسلمان تیار ہو گئے. اوس اور خزرج کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، یہ اوس کے سردار ہیں دو، اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ، یہ ہر وقت ہتھیار پہن کر ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیا کرتے تھے. 6 شوال 6 شوال جمعے کے دن سن 3 ہجری میں 3 ہجرہ کو کفار کے لشکر نے کوہ احد کے قریب پڑاؤ ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمنوں کی ساری موومنٹس کی خبریں پہنچ رہی تھیں، نقل و حرکت پر آپ کی نظر تھی. آپ نے مجلس شورا بلائی، یوں سمجھے کیبنٹ میٹنگ کہہ لیں، ایمرجنسی میٹنگ آپ نے کی. اچھا، شورا آپ نے کیوں بلائی؟ آپ تو نبی تھے، آپ کو کیا کرنا تھا مشورہ کر کے کسی سے؟ پتہ یہ چلا ٹیم ورک ضروری ہے، مشورہ لینا ہے. اور دوسرے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس معاملے میں وحی آ جاتی تھی اس میں تو آپ مشورہ نہیں لیتے تھے. پتہ یہ چلا کہ ہر معاملے میں آپ کے پاس وحی نہیں آتی تھی، بلکہ بہت سے کام آپ خود اپنی جو آپ کے پاس رسالت والی حکمت تھی، پروفیٹک وزڈم آپ کے پاس تھی، اس کی روشنی میں ایز اے پروفٹ، ایز اے ہیومن بینگ آپ ڈیسیشنز لیا کرتے تھے. جو اسٹریٹجیز پلان ہوتی تھیں وہ آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اس سے آپ کی غیر معمولی ذہانت پتہ چلتی ہے. آپ جینیس تھے، آپ نے کبھی جنگیں نہیں لڑی تھی، لیکن کیا آپ نے پلاننگ کی کہ لوگ آج تک ان باتوں کی تعریف کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنی فوجوں کی صف بندی کی. ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر چیز وحی سے ہی آتی تھی، سب وحی ہی سے بتا دیا جاتا تھا، تو پھر تو شورا کی ضرورت ہی نہیں، پھر مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہر چیز وحی سے نہیں آتی تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں میں فیصلہ کرتے تھے. ہوتا کیا تھا کہ جو فیصلے آپ کے درست اور صحیح ہوتے تھے وہ اللہ کی طرف سے سینکٹیفائی کر دیے جاتے تھے، اور اگر آپ نے کوئی غلط فیصلہ، کوئی خطا اگر ہوتی تھی تو قرآن میں ہی اس کا ذکر آ گیا. قرآن ہی نے بتا دیا کہ وہ کام آپ کا درست نہیں ہے، آپ یوں کریکشن، یوں اصلاح کر لیجئے. تو آپ نے مجلس بلائی، شورا کی، صلاح مشورہ لوگوں سے کیا. یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اکیلا ایک انسان، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ دین کے لیے جنگ نہیں کر سکتا، وہ دین نافذ نہیں کر سکتا جب تک کہ ٹیم نہ ہو. ٹیم ورک کی جتنی اہمیت ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں. بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی محبت میں خالصتاً للہ آئیں اور آ کر جمع ہوں، تبھی دین نافذ ہو سکتا ہے. انفرادی سطح پر تو یہ کام ہو نہیں سکتا. جب سب لوگ جمع ہوئے تو وہاں آپ نے ان کو اپنا خواب سنایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، اور تعبیر آپ نے خود ہی بتائی کہ کچھ صحابہ شہید ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری تلوار پر کچھ شکستگی ہے، یعنی کہ آپ کی سوارڈ کچھ ڈیمیج ہو گئی ہے. مطلب آپ نے اس کا یہ بتایا کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا. اور یہ بھی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرے میں، ایک سیف آرمر میں داخل کر رہے ہیں، اور اس کی تعبیر آپ نے بتائی کہ یہ شہر مدینہ ہے، زرہ جو ہے. پھر آپ نے اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر قلعہ بند ہو کر، یعنی سیچ ڈال کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے. آپ نے اپنی رائے دے دی، بہترین رائے تھی آپ کی اپنی. عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی، رئیس المنافقین اس کی بھی یہ رائے تھی. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی اور منافق دونوں کی رائے ایک ہے. رائے تو ایک ہے نا، لیکن نیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ شورا کے دوران جن صحابہ نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی
انہوں نے مشورہ دیا کہ کھلے میدان میں جنگ ہونی چاہیے. ان کے دلوں میں شوق شہادت تھا، اور خود حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بدر میں حصہ لے چکے تھے، پرجوش آدمی تھے. ان کا بہت اصرار تھا کہ جنگ مدینے سے نکل کر ہونی چاہیے. پھر آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی، واعظ و نصیحت کیا. عصر کے وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے. آپ نے امامہ باندھا، 2 زرہیں پہنی، 2 آرمرز، تلوار آپ نے گلے میں ڈالی اور آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. اتنے عرصے میں مسلمانوں کے آپس میں کچھ ڈسکشنز ہوئے، آپس میں کچھ صلاح مشورہ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی مخالفت پر ان کو افسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی تھی، ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی رائے پر نظر ثانی کی، مسلمانوں نے they had second thoughts. جب اللہ کے رسول باہر تشریف لائے تو لوگوں نے کہا اگر آپ کو پسند ہے تو مدینے میں رہ کر ہی ہم دفاع کرتے ہیں، آپ ایسے ہی کیجئے. اس پر آپ نے فرمایا کوئی نبی جب اپنے ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتار دے یہاں تک کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ بہت سے ہمیں سبق ملیں گے. آپ دیکھیں جنگ احد جو ہے اس میں اتنے سارے اسباق ہیں. پتا چلے گا کہ ہر جہاد کرنے والے کو جہاد کرنا کیسے چاہیے. جب ہم اجتماعی طور پہ کوئی کام کریں، علمی جہاد ہو یا عسکری جہاد ہو، انٹلیکچل جہاد کریں یا ہم ویپن سے جہاد کریں، منظم ہو کر کام کرنا ہے. اجتماعی زندگی کو، اجتماعی طور پہ کام کرنے کو کیا کیا چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ پتا چلے گا. شیطان کہاں کہاں سے حملے کرتا ہے یہ باتیں پتا چلیں گی. بہت کچھ انشاءاللہ ہمیں اس سے پتا چلے گا. تو ایک تو یہ کہ جب انسان فیصلہ کرے، اپنی رائے دے، اور جن چیزوں کے اندر گنجائش ہے وہاں پھر لیڈر اپنی رائے کے خلاف جا کر جو اکثریت کی رائے ہے قبول کر لے اس کو. لیکن ایک دفعہ جب فیصلہ ہو جائے اس کے بعد پھر اس پر جم جانا چاہیے، پھر آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ہم پڑھیں گے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ایک دفعہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا اب اللہ پر توکل کیجئے. تو لہٰذا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جو ڈیسائیڈ ہو گیا، اب ہم مدینے سے باہر نکل کر ہی جنگ کریں گے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک بلائنڈ صحابی تھے، نابینا تھے. آپ نے ان کو مدینے کے اندر امام مقرر کیا اور آپ روانہ ہوئے. سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ آگے آگے زریں پہنے آپ کی سواری کی لگام پکڑ کے چل رہے تھے. شیخان ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا. شیخان کے مقام پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا، اپنی آرمی کا جائزہ لیا. پتہ یہ چلا کہ اس میں کچھ کم عمر بچے بھی ہیں، 10 سال کے، 12 سال کے ایسے بچے بھی آ گئے. ان کو آپ نے واپس بھیج دیا. کچھ 9 عمر لڑکے تھے، سمرہ بن جندب ان کا نام ہے، اور ایک رافع بن خدیج یا خدیج رضی اللہ عنہم. یہ بھی 2 بچے تھے. یہ بالکل چھوٹے بھی نہیں تھے لیکن جیسے لڑکے ہم کہتے ہیں نا، ارلی ٹین ایج. ان کو بھی آپ نے کہا واپس جاؤ، کسی طرح واپس جانے پر تیار نہ ہوئے. آخر آپ نے کشتی کرائی ان کی، تو رافع نے سمرہ کو ہرا دیا. لیکن آپ نے دونوں لڑکوں کو، جو اس عمر کے بچے تھے، ان دونوں کو آپ نے لے لیا. آپ یہ دیکھیں 12-13 سال کے لڑکوں کا جنگ کے لیے آنا، تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اتنا بڑا ماں کو کریڈٹ جاتا ہے. وہ ماں جو اپنے بچوں کو فجر کے لیے اٹھا نہیں سکتی، وہ جنگ کے لیے بھیج سکتی ہے. جو چھوٹی سی کسی غیر اسلامی رسم پر قابو نہیں پا سکتی، وہ اتنا بڑا کام کر سکتی ہے. تو مائیں کہاں ہیں ایسی؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. واقعی ان ماؤں پر شاباش ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے اندر کس طرح جہاد کی روح پھونکی تھی، اور شاباش ہے ان کی ہمت پر کہ پیٹ ٹھوک کر ان کو کیسے بھیجا تھا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول تکلیفیں اٹھائیں اور ہماری اولاد گھر میں بیٹھی رہے؟ برداشت نہیں کر سکتی تھیں. کچھ ماؤں کا آتا ہے کہ انہوں نے بچوں سے کہا کہ واپس مت آنا، آپ تم شہید ہی ہونا. ایسی بہادر مائیں یہ مسلمان عورتیں تھیں، اور مسلمان عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ایسی ہی باوقار، ایسی ہی زبردست کانفیڈنس والی ہوتی ہیں. 7 شوال ہفتے کے دن آپ شیخان سے روانہ ہوئے اور مقامی شوت پہنچ کر نماز فجر آپ نے پڑھی. دشمن بالکل قریب تھا اور مسلمانوں کا لشکر، دشمنوں کا لشکر، یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. بہت نازک موقع تھا. اس موقع پر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. اس موقع پہ اعتراض اس کا یہ تھا کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا،
یہ بھی ہوتا ہے ٹیم ورک میں. دیکھیں مشورہ تو سب سے لیا جاتا ہے لیکن ناممکن ہے کہ ہر ایک کا مشورہ امپلیمنٹ کیا جائے. اب وہ تو لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا مشورہ قبول کرتا ہے. وہ زیادہ دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے. مشورہ دینے والا تو اپنے نقطہ نظر سے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا پھر لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا کرنا ہے. لیکن منافق تو انا پرست ہوتا ہے نا, خدا پرست تو نہیں ہوتا. اس کو مطلب نہیں ہوتا جس چیز میں اجتماعیت کا بھلا ہو, میجورٹی کا بھلا ہو, مجھے وہ کام کرنا ہے. جس کام میں اسلام کا بھلا ہو مجھے وہ کام کرنا ہے. وہ تو کہتا ہے میں نے کہا بس کرنا چاہیے آپ کو, میری بات کیوں نہیں مانی. ہم کہتے ہیں سینسٹیو, اپنے بارے میں بہت حساس, میری بات کیوں نہ مانی. اس پہ وہ ناراض ہو گیا عبداللہ بن ابی. تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس گیا. 1000 کا تو کل لشکر تھا مسلمانوں کا. 1000 میں سے 1/3 چلے گئے. پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 1/3 تو منافق تھے. اور یہ بات بھی پتا چلی کہ نفاق جو ہے یہ عام دنوں میں ظاہر نہیں ہوتا, روٹین زندگی میں ظاہر نہیں ہوتا. نفاق یہ تھوڑی ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یا کوئی روزہ نہیں رکھ رہا. نفاق تو انڈر سٹریس ظاہر ہوتا ہے. جیسے بہت سے امراض ہوتے ہیں چھپے رہتے ہیں لیکن کوئی سٹریس اگر پڑے تو ظاہر ہو جاتے ہیں. نفاق بھی اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان انڈر پریشر آ جائے, دباؤ کا شکار ہو, تب نفاق ظاہر ہو جاتا ہے, جیسا کہ عبداللہ بن ابی کا معاملہ ہوا. اب ہر مسلمان اس طرح کے رویے سے تو اپنے آپ کو بچائے جس کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے فائدے کے مقابلے میں اپنی ذات کا نفع نقصان اہم تر. اسی کی ہم بات کر رہے ہیں. انا پرستی, ایگوئسٹک ہونا, ہر موقع پر ان کی بات مانی جائے, ان کی اہمیت ہو, ان کو خوش کیا جائے, ان کو امپورٹنس دی جائے. اگر ان کو امپورٹنس نہ دی رونا دھونا شروع کر دیں گے کہ ہمیں تو اگنور کر دیا, خفا ہو جائیں گے. دنیا کی کامیابی ملتی ہے تو خوش, اور دنیا کی کامیابی نہیں ملتی, دنیا کی ناکامی کا ذرا بھی چانس ہوتا ہے, آگے بڑھتے ہی نہیں, پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. اور مومن ان باتوں کی فکر نہیں کرتا, وہ تو اللہ کی خاطر نکلتا ہے. اس کے لیے یہی عزت, یہی آنر کافی ہے کہ اس کو اسلام کی خدمت کا موقع مل گیا. یہی بڑی بات ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کس نے میری بات مانی, میرا کیا مقام ہے. دین کے لیے نکلے, چاہے کوئی جوتیاں سیدھی کرنے کا بھی حکم دے دے, کوئی جھاڑو لگانے کا بھی حکم دے دے, کوئی باتھ روم دھونے کی ڈیوٹی دے دے, ہم کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ کے دین کا کام ہے, کوئی ذاتی گلوری کی تو بات نہیں. جو کام مل گیا اللہ کی راہ میں کرنے کا, ہر کام اہم ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کو کس کی نیکی اچھی لگی, کس میں خلوص زیادہ تھا. کیا پتا جو باتھ روم دھوتا ہے, جو باہر جھاڑو لگاتا ہے, اس میں زیادہ محبت ہو اللہ کی, زیادہ خلوص ہو بنسبت اس کے کہ جس کا کام ہمیں بہت ہی عظیم لگ رہا ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ کوئی کہاں بیٹھا ہے, امپورٹنٹ کیا ہے ٹیم میں. تو دیکھیں کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کسی کے ذمے کچھ آئے گا, کسی کے ذمے کچھ آئے گا. جس کے ذمے جو آ جائے اس کام کے لحاظ سے اپنی ویلیو نہ دیکھے, وہ یہ جج نہ کرے کہ کام مجھے گھٹیا دیا گیا تو میں گھٹیا ہوں, مجھے گھٹیا سمجھا, کیوں کہا مجھ سے کہ باتھ روم دو, ہم کو ذمہ دار ہیں نہیں. اور فلاں کو کیوں کہا کہ تم درس دو, کیا وہ اعلیٰ ہیں؟ نہیں, درس دینے والا اعلیٰ نہیں, باتھ روم دھونے والا گھٹیا نہیں, جوتیاں سیدھی کرنے والا گھٹیا نہیں. گھٹیا تو نیتوں کی وجہ سے فیصلے ہوں گے. کس نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا, کس نے اپنی بے عزتی تصور کی کہ میں اتنے اعلیٰ خاندان سے ہوں, میں زندگی میں اپنے گھر میں کبھی باتھ روم نہ دھوئے, آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ گھٹیا بنا دے گا. ورنہ اللہ کی نظر میں کس کے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے ہم کہہ نہیں سکتے. تو مومن کے لیے تو یہ آنر کافی ہے کہ اس کو اسلام کی خدمت کا موقع مل گیا. یہی اس کی کامیابی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوشش قبول ہو جائے. اہمیت اسی بات کی ہے. باقی دنیا کے لحاظ سے کون اوپر ہے, کون نیچے, کون پرومیننٹ ہے, کون پرومیننٹ نہیں, کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے. اب جو میدان میں آنے کے بعد منافقوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو الگ کر لیا, آخرت میں جو نقصان ان کو ہوا وہ اپنی جگہ. اجتماعی طور پہ مسلمانوں کو تو امیجیٹ نقصان پہنچا, اسلام کو تو امیجیٹ نقصان پہنچا. ایک تو یہ کہ دشمن کے حوصلے بلند ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ڈیزرٹ کر کے جا رہے ہیں مسلمانوں کی فوج میں سے ہی کچھ لوگ. جب مسلمانوں نے خود یہ دیکھا, انسان تھے, ان کے اپنے موریل گرے. یہ تو امیجیٹ 2 نقصان ہوئے سامنے کے سامنے. آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے جب قصہ آئے گا. تو یہ تو مختصر حال ہے غزوہ احد کا جو آپ کو بتایا. جنگیں تو اور بھی بہت ہوئیں, لیکن کسی جنگ پر حتیٰ کہ فتح مکہ تک پر ایسا تبصرہ نہیں ہوا جو کہ احد پر ہوا.
سب جنگیں مسلمانوں نے جیتی سوائے احد کے. عام طور پہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو نقصان شکست ہوتی ہے اس کو تو ہم بھول ہی جاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور فائدے اور جو فتوحات ملی ہوتی ہیں اس کے گن گاتے رہتے ہیں. اسلام کا مزاج الٹا ہے. فتوحات کے اتنے گن نہیں گائے گئے، اور جس جنگ میں شکست ہوئی اس پر 60 آیات ہیں، 60 آیات، تاکہ مسلمان ان کمزوریوں کو پہچان لیں جن کی بنا پر شکست ہوئی. ہر آیت سبق سکھاتی ہے. کس کو؟ جو مجاہد ہے. جو مجاہد نہیں ہے وہ جنگ احد سے کچھ نہیں سیکھ سکتا. جو مجاہد ہے وہ سیکھے گا. ہم کہتے ہیں نا، اٹ ٹیکس ون ٹو نو ون. جو جہاد کر رہا ہے وہ سبق سیکھے گا. تو مسلمانوں کو منظم ہو کر کام کرنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. شیطان اور نفس کے شر کو پہچاننا ہے. محتاط رہنا ہے کہیں اللہ کی نظر میں شیطان ہمیں ناکام نہ بنا دے. اجتماعی کام آپ دیکھیں آسان نہیں ہوتا. انسان کو اپنے نفس کو، اپنے ایگو کو بہت کچلنا ہوتا ہے. قدم قدم پر انسان کا ایگو چوٹ کھاتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر انسان چوٹ کھائے، اپنے آپ کو جھکا لے تاکہ دین سر بلند ہو سکے. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.